اگر آپ رزق اور دولت کو لے کر پریشان ہیں تو میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، اس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کے رزق میں تنگی ہے، یا کسی بندے کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، یا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی ان کا رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، یا ان کو کچھ ایسی کنڈیشن میں پھنس جاتے ہیں کہ جن کنڈیشن سے وہ نہیں نکل پاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری دولت میں ہمیں پیسہ مل جائے، ہماری اللہ تعالیٰ غیبی طور پر مدد فرما دے۔ غیبی مدد کے تعلق سے بہت زیادہ لوگ یہ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسا وظیفہ مل جائے جو ہماری غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرما دے۔ تو میں وہی دعا، قرآنی ایک دعا آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگ اس دعا کو یاد کیجئے۔ جو بندہ اس دعا کا ورد کرنے والا بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا کفیل بن جاتا ہے، اور جس بندے کا اللہ کفیل بن جاتا ہے اس بندے کو اپنی تمام ٹینشنوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے تو ہم روتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے تو مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے سامنے تو گڑ گڑاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، مجھے پکار، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور یہ دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن میں آئی ہوئی ایک دعا ہے، اور بہت پاورفل یہ عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو کرنا کیا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دعا میں کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں فوراً آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا، پریشانی دور کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی مصیبتوں میں آپ پریشان ہیں وہ مصیبتیں ٹال دے گا۔ اگر آپ کو ذہنی طور پر بہت زیادہ دباؤ، ٹینشن ہے، تو آپ ان ٹینشنوں، ذہنی دباؤ سے نکل آئیں گے، اور اللہ نے چاہا بہت جلد آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، اور غیبی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس دعا کو کم سے کم 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 121 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پیروں کے پیروں پہ نہیں، صرف ہاتھوں پہ آپ کو پھونکنا ہے، تھتکارنا ہے، اس طرح سے کر کے آپ اپنے ماتھے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر اس کو لگا لیں۔ قرآن کی وہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ جو دعا ہے یہ سورہ قصص میں آیت نمبر 24 میں ہے، اور اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یہ دعا سکھائی اور بتائی۔ تو اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیجئے، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اللہ نے چاہا بہت جلد آپ کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور آپ کو دولت اور شہرت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، غیبی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے، اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔